وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر صفوان کو ابو جہل کے سامنے، خود ابو جہل بھی سن رہا ہے، یہ بات بتائی گئی امیہ کو. اس وقت کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے، ہاں، مکہ میں رہتے ہوئے یہ خبر سننے کے باوجود. لیکن ویسا ہی ہوا جیسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا. اس کے بعد یہاں امیہ کے قتل کے بعد وَأَخِيهِ أُبَيْ، اسی طرح اس کے بھائی ابی، امیہ بن خلف کا واقعہ بھی ہم نے سنا، اس کا بھائی ابی بن خلف، اس کے قتل کی بھی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی دی تھی. یہ ان کے بارے میں نے ابھی جو پہلے کہہ دیا تھا کہ دو تین قسم کی روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ بدر کے قیدیوں میں سے جب اس کو رہا کیا جانے لگا، ہاں، تو اس وقت یہ تو امیہ تو بدر میں ہی قتل کر دیا گیا. ایک روایت کے مطابق یہ قیدیوں میں سے تھا، فدیہ دینے کے بعد چھوٹا، اور اس کے بعد اس نے دھمکی دی. اور ایک دوسری روایت میں جس کو ہم یہاں میں کچھ تفصیل سے پیش کروں گا کہ یہ ہے کہ مکہ میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات کہی. چنانچہ کعب ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کانا ابی بن خلف اخو بنی جمح، کہ ابی بن خلف بنو جمح کا شخص تھا، ان کا بھائی تھا. ہاں، قد حلف وهو بمکہ، مکہ میں اس نے یہ قسم کھائی کیا، لا یقتلن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرور یقینی طور پر قتل کرے گا. یعنی اس نے اپنے اس عزم کا ارادہ کیا کہ میں ضرور قتل کروں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. فلما بلغت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حلفتہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اس قسم کا علم ہوا، آپ کو پہنچی، تو جواباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بل انا اقتلہ انشاء اللہ عز وجل. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، وہ نہیں، بلکہ انشاءاللہ میں اسے قتل کروں گا. فاقبل ابی مقنعا فی الحدید، ہاں، پھر بعد میں معاملہ یہ ہوا کہ ابی جو ہے وہ لوہے میں ڈھکا ہوا، لوہا پوش بن کر، زرہ پوش بن کر آیا. یہ کس موقع کا معاملہ ہے؟ غزوہ احد میں. غزوہ احد میں یہ آیا، اور واقعات بعض سیرت کی کتابوں میں کچھ تفصیل سے بھی آتا ہے کہ اس نے آ کر چیلنج بھی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آواز لگا کر آپ کو مقابلے کے لیے دعوت دی. وہو یقول، اور وہ کہہ رہا تھا، لا نجوت ان نجا محمد، میں نہیں بچوں گا اگر محمد بچ جائے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے گویا دعویٰ کیا میدان جنگ میں، ہاں، احد میں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر بچ گئے تو میں نہیں بچوں گا. دوسرے الفاظ میں جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم دونوں کی ملاقات ہو تو دونوں میں سے کوئی ایک ہی بچے گا. فحمل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرید قتلہ، چنانچہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا آپ کے قتل کے ارادے سے، قتل کو چاہتے ہوئے آپ پر حملہ آور ہوا. فاستقبلہ مصعب بن عمیر من بنی عبد الدار، ہاں، چنانچہ اس کے مقابل مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے جو بنو عبد الدار میں سے تھے. ہاں، یقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسہ، اپنے آپ کو بیچ میں لا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے ہوئے مصعب بن عمیر بیچ میں آ گئے. فقتل مصعب بن عمیر، حضرت مصعب بن عمیر قتل کر دیے گئے. وابصر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترقوۃ ابی بن خلف من فرجۃ بین سابقۃ الدرع والبیضہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو زرہ کا جو گلے کا حصہ اور اوپر جو خود کا حصہ ہے اس کے درمیان دیکھا کہ ایک ترقوا، یعنی اس کا جو حلق کی جو ابھری ہوئی ہڈی ہے اس کا حصہ نظر آ رہا ہے. ایک فرجہ، ایک شگاف ہے دونوں کے بیچ میں جس میں اس کے حلق کا کچھ حصہ اور یہ ہڈی نظر آ رہی ہے، ہنسلی کی ہڈی کہہ لیجئے، نظر آ رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فطعنہ فیہا بحربتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چھوٹی ایک تیر کے ذریعے سے اس میں اس کو صرف زخم لگا دیا، یعنی اس کو نیزہ مارا. یہاں واقعہ ہے کہ آپ نے ایک صحابی سے وہ نیزہ لیا اور صحابہ کرام جو بیچ میں آ رہے تھے ان کو ہٹایا، کہا کہ سب ہٹ جاؤ، اور پھر اس کے مقابل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور وہ پورا کا پورا لوہے سے ڈھکا ہوا نظر آ رہا ہے. اس لوہے کے بیچ میں جو خود کا کی کڑیاں یا گلے کے تک حصہ تھا اور نیچے جو زرہ کا آخری سرا تھا، ان دونوں کے بیچ میں ایک گلے کا کچھ حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آ رہا تھا. آپ نے جب وہ مقابل آیا تو اپنے حربے، اپنے نیزے کے چھوٹے تیر یا نیزے کی طرح ایک ہاتھ میں چیز لے رکھی تھی آپ نے، ہاں، نیزہ لے رکھا تھا چھوٹا،
اس کے ذریعے سے صرف اس کی گردن میں ہلکا سا نشان یا حملہ کر دیا. فوقع ابی عن فرسہ، چنانچہ اس زخم کے لگنے پر ابی بن خلف اپنے گھوڑے سے نیچے گر پڑا. ولم یخرج من طعنته دم، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کو چوٹ دی تھی، زخم لگایا تھا، اس سے خون بہا نہیں. فاتاہ اصحابہ فاحتملوہ، چنانچہ وہ اپنے ساتھیوں کے پاس بھاگایا، انہوں نے اسے اٹھا لیا. وہو یخور خوار الثور، جبکہ وہ بیل کے ڈکارنے کی طرح ڈکار رہا تھا، یعنی تکلیف کی کا اظہار کرتے ہوئے وہ چیخ چلا رہا تھا، بیل کے ڈکارنے کی جیسی آواز اس سے نکل رہی تھی. ہاں، فقالوا ما اجزعک، تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ تمہیں کس چیز نے جو ہے یہ جزا فضا میں مبتلا کر دیا، یہ تکلیف میں مبتلا کر دیا. کہا انما ہوا خدش، یعنی ساتھیوں نے کہا کہ تم کس چیز سے چلا چیخ رہے ہو، پریشانی کے شکار ہو رہے ہو، یہ تو ایک معمولی سی چوٹ ہے، ہلکا سا وہ لگ گیا ہے. بعض روایتوں میں لوگوں نے کہا کہ اتنی چوٹ تو ہمارے بچوں کو بھی لگ جاتی ہے، تو وہ کھیلتے کودتے رہتے ہیں. تو جواب میں اس نے کہا فذکر لہم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن خلف کافر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، آپ کو قتل کرنے کی قسم اٹھا رکھی ہے، آپ کو قتل کرنے کی کوشش کی، مقابلہ کیا، واپس جا رہا ہے. اب اس کے بعد کہہ کیا رہا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو نقل کیا کہ تم کو یاد نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا تھا کہ انا اقتل ابین، کہ میں ابی کو قتل کروں گا، میں ابی کو قتل کروں گا، یہ انہوں نے کہا تھا نا، آج مجھے کر دیا. یہاں وہ جملہ نہیں ہے لیکن سیاق یہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے کہا تھا، وہ کر گزرے. گویا کافر، مخالف، دشمن، منکر ہونے کے باوجود انہیں یہ یقین تھا کہ انہوں نے کہا ہے تو یہ ہو گیا، وہ ہو کر رہے گا. ہاں، قال والذی نفسی بیدیہ، ہاں اس نے یہ کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لو کان ھذا الذی بی بأہل ذی المجاز لماتوا اجمعون، اگر وہ تکلیف جو مجھے ہو رہی ہے، جو مجھ کو ابھی تکلیف لاحق ہوئی ہے، اگر وہ اہل ذی المجاز، ان لوگوں کے درمیان، ذی المجاز کے تمام لوگ، ایک پوری بستی کے، ایک پورے علاقے کے لوگوں میں اگر تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب مر جائیں گے. ہاں، فمات الی النار، چنانچہ وہ جہنم رسید ہوا، مر کے جہنم کی طرف گیا. سیرت کی عام کتابوں میں ہے، یہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے الجواب الصحیح میں مفصل بھی ہے. اس کے علاوہ طبقات ابن سعد اور ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس واقعے کو نقل کیا، لیکن اس کا جو پہلا سیاق ہے اس میں وہ سیاق میں یہ ہے کہ غزوہ بدر میں قید سے نکلنے کے بعد اس نے کہا تھا. بعض روایتوں میں یہ تذکرہ ہے. پھر اس کے علاوہ اس کے بعد